السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی خدمت میں موجود ہیں۔ ہمارا لائیو سیشن، اس میں آپ لوگوں کے روزمرہ کے سوالات اور ان کے جوابات ہم حضرت استاد سے وصول کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور گروپس میں شیئر کریں، تاکہ جس طرح آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لے رہے ہیں باقی احباب بھی اسی طرح حصہ لے سکیں۔ تو حضرات چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے، اسامہ سومرو کراچی سے پوچھتے ہیں، میں اکثر ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، وہاں نماز کے بعد لوگ مسجد کے گیٹ پر بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، جو نمازی باہر نکلتا ہے وہ اس بچے کو پھونک مارتا ہے، جو کہ آج کل رواج بن چکا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسجد کے باہر اپنے بچوں کو لے کر کھڑا ہونا تاکہ نمازی مسجد میں تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا نکلے گا، ہم اس سے پھونک مرائیں گے، وہ ہمارے بچے پر پڑھ کے پھونک مار دے گا، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ جو بچہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا اس پر قرآن کریم پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، الفاظ کہہ نہیں سکتا، یا ان پڑھ ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، تو اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے پڑھ کے پھونکنا کون سا مسئلہ ہے؟ تو بالکل جائز ہے، اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی ہر بندے سے وہ پھونک مراتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ میں نے جو دیکھا ہے وہ کسی اہل علم سے، اہل نظر سے، حافظ قرآن سے، عالم دین سے، ان سے کہتے ہیں بھئی ہمارے بچے پر پڑھ کے آپ پھونک فرما دیں، یہ ہمارے بچے کو اللہ صحت عطا فرمائے، تو قرآن کریم کی وجہ پڑھ کے پھونکا جا رہا ہے نا، اور قرآن کریم کے الفاظ پڑھ کے نکلنے والا ہے، اللہ کا ذکر کر کے نکلنے والا ہے، رب کے گھر میں اپنے ماتھے کو ٹیک کر نکل کے آنے والا ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو رواج بنا کر بدعت کا فتویٰ، حرام کا فتویٰ، ان جیسے معاملات آپ اس پہ لگا دیں، یہ شدت اور حدت ٹھیک نہیں ہے۔ شہزاد پوچھتے ہیں، کیا تعزیت والی اجتماعی دعا بدعت ہے؟ بیٹا، تعزیت کے اصول آپ سمجھ جائیں تو آپ کو چند باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ کسی جگہ فوتگی ہو جائے تو مناسب ہے کہ آپ تدفین سے پہلے ان کے گھر جائیں، آپ ان کو تسلی دیجئے، اس بندے کی مغفرت کی دعا کیجئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے، مصیبت کے وقت ان کا ہاتھ تھامیے، یہ سنت ہے۔ اور اگر آپ تدفین سے پہلے نہیں جا سکتے تو تدفین کے بعد 3 دن تک تعزیت ہے، آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان کو صبر کی تلقین کریں۔ ثواب میت کو اور تعزیت جو ہے وہ اہل میت کے پاس جایا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ پڑھ کے میت کو کوئی چیز بھیجیں، ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ ثواب تو کسی جگہ سے بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل میت کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ مسافر ہیں، آپ 3 دن تک نہیں پہنچ سکتے، کسی کے ذریعے اپنا میسج پیغام بھجوا دیں، پھر جب آپ کو اس علاقے میں جانا ہو تو آپ پھر چلے جائیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی تعزیت کے لیے کوئی خاص طور پہ مسنون الفاظ نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہیں بابا یہ تعزیت کے لیے لفظ ہیں، بس اس کے علاوہ سے ہٹ کے آپ نے تعزیت کے الفاظ نہیں کہنے، اس کے علاوہ سے ہٹ کے آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا تو یہ بالکل غلط ہے، جی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تعزیت کے لیے الفاظ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعزیت کے لیے بہت سے الفاظ مختلف مواقع پر منقول ہیں۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ بعض موقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ حضور علیہ السلام فرماتے، سب چیزیں اللہ کے لیے جو اس نے لے لیا، جو اس نے دے دیا ہے، تمام کی تمام چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، ایک وقت مقررہ تک ہے، اور اللہ پاک آپ کے اجر کو بڑھا دے، آپ کی تکلیف کو ختم فرما دے، آپ کے میت کو اللہ رب العزت مغفرت فرما دے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ باقی تعزیت کے لیے ہر آنے والے کے ساتھ اٹھا کر ہاتھ دعا کرنا، ہاں بھائی لا سچت کا والا معاملہ بنا ہوا ہے، ہر بندہ آئے اور اس کو مسنون سمجھ بیٹھے اور نیکی سمجھ بیٹھے اور جائز سمجھ بیٹھے، یہ یوں نہیں ہے۔
یہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، تو آپ اس کو ضروری سمجھیں، ہاتھ اٹھائیں مسنون اور جائز، اور اس کو رواج سمجھیں اور دین کا حصہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر دعا ہوتی نہیں ہے، تو پھر تو بدعت بن جائے گا۔ لیکن جو طریقہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہمارے کروڑوں رواجات کے اوپر ہے، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تعزیت کرنی چاہیے۔ یہ مسنون دعا تھی، کچھ الفاظ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں دیے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں بھی آتے تو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، بے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ کرم فضل احسان امتنان کا معاملہ فرمائے، کوئی بچہ فوت ہو گیا تو اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، والد فوت ہو گیا اللہ پاک اس کا فیض آپ کے سر پہ جاری اور ساری فرمائے، آپ کی امی کی اللہ مغفرت، اس طرح کے الفاظ کہہ کر آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ تو مناسب ہے یہی طریقہ اختیار کریں، چہ جائے کہ بندہ اپنے رواجوں کو لیتا پھرے۔ رواق احمد پوچھتے ہیں بائیں ہاتھ سے قربانی کرنا جائز ہے کیا؟ بیٹا جو آدمی قربانی جانتا ہے، ذبح کرنا جانتا ہے، ذبح کے اصول معلوم ہیں، تو اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اور ذبح کر دینا ہے۔ اور ہر اچھے کام کی ابتدا مسنون دائیں طرف سے ہی ہے، لیکن ایک آدمی لیفٹی ہے، رائٹی نہیں ہے، بچپن سے ہی الٹے ہاتھ پہ اس کی عادت ہے، وہ الٹے ہاتھ سے لکھتا ہے، الٹے ہاتھ سے سائن کرتا ہے، اور الٹے ہاتھ سے ہی وہ بندہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ میں اس طرح قربانی اس طرح کر پاؤں گا، اور اگر میں نے دائیں ہاتھ سے بھی کی تو یہ قربانی کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یا وہ جو سامنے ہوگا وہ ذلیل ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بائیں ہاتھ سے بھی ذبح کر سکتا ہے۔ مناسب ہے کہ کسی اور سے کرا دے دائیں ہاتھ ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر بایاں ہاتھ اس نے استعمال کر لیا ہے تو اس سے آپ کا جانور حرام نہیں ہو جاتا، یا آپ کا جانور غلط نہیں ہو جاتا، بابا بائیں ہاتھ سے تیاری، بائیں ہاتھ سے اس نے ذبح کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ دائیں ہاتھ سے کریں تو بھی ٹھیک ہے، افضل ہے، مسنون ہے، اور آپ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تب بھی آپ کی قربانی جائز ہو جائے گی، آپ کی قربانی کی حرمت پہ کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ عبد الغفور پوچھتے ہیں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بیوی اجازت نہیں دیتی، اب بیوی کی بات مانوں یا شادی کر لوں؟ اسلام میں مرد کو اللہ رب العزت نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ مرد کو اللہ پاک نے 2 شادیاں کرے، 3 کرے، یا 4 طلاق کرے، یعنی 4 تک کرے، بیک وقت وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ ڈرپوکی کا خوف رکھتے ہیں کہ میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، انصاف نہ کرنے پہ آپ ڈرپوک ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر فواحدہ، پھر آپ ایک پہ گزارا کرو، آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کو بے انصافی کا خوف ہے پھر ایک ہی ٹھیک ہے۔ جہاں تک رہا کہ مجھے بیوی اجازت نہیں دیتی، میرے خیال میں آپ کی بیوی شاید آپ کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور بیویاں خاوند کو اچھی طرح سمجھتی بھی ہیں، جیسے خاوند کو بیوی سمجھتی ہے ایسے تو بہت مشکل کوئی سمجھتا ہے، تو وہ سمجھتی ہوگی کہ اس میں انصاف کی طاقت نہیں ہے۔ آپ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنے اخلاص سے رہتے، اتنی اچھائی سے رہتے، اتنے پیار سے، محبت سے، مودت سے، مسرت سے، یگانگت سے، تعلق سے رہتے، تو آپ کی بیوی ضرور آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ ہماری بھی تو بیوی ہیں، ہمارے نکاحوں میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ جانے میں شریک ہیں، ہمارے ولیموں میں شریک ہیں، میری خوش دامن، میرا اپنا ولیمہ دوسرا بانٹنے والی ہیں پہلی خوش دامن، اس سے خدا آپ اندازہ لگا لیں پہ اس پہ کون سا مشکل ہے۔ اگر آپ کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا تو آپ کو ضرور اجازت دے گی وہ۔ باقی یہ ہے کہ آپ کو اجازت شرعی لینا کوئی ضروری واجب نہیں ہے، لیکن بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے، اعتماد تو ہونا چاہیے نا، کہ یہ نہ ہو کہ آپ دوسری شادی کریں اور پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دوسری شادی خاوند کرتا ہے تو قلب بھی اس طرف، دلی معاملات بھی اس طرف، مالی معاملات بھی اس طرف، عملی معاملات بھی اس طرف، دن رات بھی اس طرف، شب و روز بھی اس طرف، اور سارے معاملات اس طرف، اور پہلی کو بالکل معلق اور پینڈنگ اور لٹکا دیا گیا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے بیویاں اجازت نہیں دیتی، یہ اکثر دیکھا گیا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہا ہوں،
فرمایا یہ بندہ جب قیامت میں اللہ کے دربار میں آئے گا اس کی آدھی سائیڈ فالج زدہ پیرالائز ہوگی، مفلوج ہوگی، جیسے فالج ہو چکا ہو، نہ دائیں آنکھ کام کرے، نہ دائیں کان کام کرے، نہ دائیں طرف سے ناک کام کرے، نہ دائیں طرف سے ہاتھ کام کرے، نہ دائیں طرف سے پاؤں کام کرے، نہ انگلیاں کام کریں، بالکل پیرالائز ہے، مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، یوں آئے گا۔ یا تو قرآن کریم میں سود خور کو کہا گیا کہ لا یقوم الا یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے سے شیطان اور جنات اندر گھسے اور بندہ پاگل ہو گیا ہو، یوں اٹھے گا وہ قیامت میں، وہ فلی پاگل ہوگا، اور یہ بندہ آدھا پاگل ہوگا، ہافلی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مینٹل ہے، مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے، تو یہ وہاں سے ڈسچارج ہو کے آ رہا ہے، پاگل خانے سے، مینٹل ہوم سے آ رہا ہے، تو یہ بات بنے گی۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ اپنی پہلی بیوی سے شروع سے اپنا احترام کے معاملات رکھیں۔ نمبر 2، دوسری شادی کا مقصد کیا ہے؟ آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ آپ ذرا یہ تو بتائیں۔ اکثر طور پہ دوسری شادی لوگ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ پہلی کے اوپر میں اسی لیے سوکن بٹھاؤں، اسے سمجھ آئے یہ میرے فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ دوسری شادی اللہ کی رضا کے لیے کریں، دوسری شادی کسی خاتون کے سہارا بننے کے لیے کریں۔ بہتر ہے، آج ڈیورس کی ریشو، طلاق کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، آپ مطلقہ سے کریں، آپ بیوہ سے کریں، کسی کے گھر کی عزت افزائی کے لیے کریں، وہ بچوں والی ہو آپ پھر بھی کریں، میں ان کے بچوں کا رکھوالا بن جاؤں گا، اس نیت سے کریں، تو پھر تو دوسری شادی ٹھیک ہے۔ اور آپ کی نیت یہ ہوگی کہ وہ تو بہت اچھی ہے، آئی لائک ہر، آئی لو ہر، اس طرح کے معاملات آپ اپنی بیوی کو بتائیں گے تو پہلی کب آپ کو اجازت دے گی؟ اور خدا کے بندے دوسری شادی کا معاملہ ہے کیا؟ کس وجہ سے کی جا رہی؟ کوئی مقصد تو بتائیں نا ذرا، کوئی ترتیب تو بتائیں۔ میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ دوسری شادیاں کرتے نہیں ہیں، اپنی پہلی زوجہ کو، اپنی بیوی کو جو ان کی بچوں کی ماں ہے، ان کی نسل کی بڑھوتری کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کے گھر کی عزت اور زینت بن کے ان کے گھر میں بیٹھی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بیٹھی ہے، آزادی وہاں سے ایک آزاد زندگی، یعنی کسی قسم کی روک ٹاک نہیں ہے، ماں باپ اس کے اوپر موجود ہے، وہاں سے اٹھ کے کھانے پینے تک کے لیے محدود ہو کے اس کے پاس بیٹھی ہے، اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہے جس کے قدموں تلے اس کی جنت ہے، تو تجھ سے پوچھ کے جاتی ہے، اور تو اسے بیٹھ کے کہتے ہیں میں تو دوسری کروں گا، میں تو کروں گا، اور حال اس بندے کا یہ ہوتا ہے کہ 4 میں سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسے گھر سے باہر بغیر شناختی کارڈ کے کھانا نہیں ملتا، یہ حالات ہوتے ہیں، اور وہ صرف چھیڑتا رہتا ہے، تو بیوی کہتی ہے نا جا لے کر آ، میں تمہیں دیکھتی ہوں کوئی دیتا ہے۔ اس جیسے کس نے کہا تم نے دوسری شادی کرنی نہیں ہے؟ دوسری 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 بول بول کے خواہ سے اس بچی کو ٹینشن دے رہے ہو۔ یاد رکھنا، اگر آج آپ نے جان بوجھ کر بالکل ناجائز اس طرح کی ٹینشنیں اور بری معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کیے تو کل آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ان کے گھر میں یہ معاملات بگڑے، آپ کیا کرو گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ آج آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنا میرے بھائی، کل آپ کا داماد بھی دوسری شادی کرے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اپریشیٹ کریں گے؟ آپ اس کی دوسری شادی میں شرکت کریں گے؟ اس طرح کا آپ کا سینہ ہے تو پھر تو آئیے، داغزدہ میدان بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے، تشریف لائیے، لیکن اس طرح کے معاملات دیکھیے، پھر آپ کو کہاں سے کہاں تک انصاف کرنا پڑے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انصاف کے بہت بڑے خوگر تھے، 2 زوجات تھیں، 2 بیویاں تھیں، تو کسی نے 2 تربوز ہدیے میں دیے، تو حضرت نے اس کو کاٹا، دونوں تربوزوں کو، ایک کا آدھا پہلے آدھے کے ساتھ، پہلے کا آدھا دوسرے آدھے کے ساتھ ملایا کہ ہو سکتا ہے ایک تربوز بڑا اور ایک چھوٹا ہو، تو میں کس طرح دے رہا ہوں۔ ایک شخص نے ایک عجیب بات لکھا، حضرت کی بیویوں کی پاؤں کی جوتیوں کا نمبر ایک جیسا تھا، تو حضرت نے جب جوتیاں منگوائیں تو دونوں میں سے ایک کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک سائیڈ اٹھا کر دوسری میں، دوسری پہلی میں برابر کر کے اس طرح کے معاملات میں رکھا، کیونکہ دونوں ایک ہی جیسی آئی تھی نا، وہ تبھی کی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ یاد رکھنا، آپ دوسری کریں، آپ تیسری کریں، آپ چوتھی کریں، لیکن جو قواعد، جو حدود، جو شرائط، جو آداب، جو قوانین، جو معاملات میں عرض کرنا ہوں، اگر اس پر آپ کی پابندی ہے تو معاملہ ٹھیک بنے گا۔ یاد رکھنا، کبھی آپ کی پہلی بیوی آپ کا ساتھ نہیں دے گی اگر آپ اس کے ساتھ مس بیہیویئر کر کے دوسری کے ساتھ آپ نے افیئر چلا لیا، کبھی ساتھ نہیں دے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ اللہ سے مانگیں اپنی پہلی گھر والی کے ساتھ اتنا خوش اخلاق رہیں، اتنے معاملات میں ٹھیک رہیں تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ یہ وہاں پہ جا کے بھی حقوق کی ادائیگی کرے گا اور یہ نہیں بدلے گا، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔
باقی معاملات عجیب ہیں. بہتر ہوتا آپ مجھے اپنی وجہ لکھتے کہ میری دوسری شادی کی ریزن اور وجوہات کیا ہیں, اسباب اور علل کیا ہیں, کس بنیاد پر میں دوسری شادی کر رہا ہوں, تاکہ اس بنیادوں کو دیکھ کر میں اس طرح آپ کے سمجھانے کی آپ کی خدمت بات کرتا, تاکہ آپ کی بات سامنے سیدھی آتی, تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی سامنے واضح طور پہ آسانی سے آپ کو سمجھا جاتا. بہرحال جو بھی ہو, میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے گھر کو آباد اور شاد فرمائے. عبد القیوم پوچھتے ہیں, آج کل لوگ داڑھی کو بہت برا سمجھتے ہیں, جس کو سن کر بہت دکھ ہوتا ہے, حالانکہ خود جتنی مرضی گناہ کریں لیکن کہتے ہیں داڑھی والے کو گناہ کا زیادہ عذاب ہوگا. اس بات کو اپنے علماء سے سنا ہوا ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر گناہ زیادہ یا کم ہوگا, رہنمائی فرما دیں. بھائی عبد القیوم, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بندے کو گناہ کا پتہ ہے, وہ پھر بھی کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تجھے مصیبت کا نہیں پتہ تھا اور تو یہ کر بیٹھا تو ایک مصیبت ہے, اور اگر تجھے پتہ ہے کہ مصیبت ہے تو پھر بہت بڑی مصیبت ہے. تو علم کی بنیاد پہ تو بڑھ جاتا ہے معاملہ. یہ بعض لبرلز طبقے کی سوچ ہے جو کہتے ہیں داڑھی کے ساتھ کسی سے گناہ ہو گیا تو اس کو ڈبل گناہ ہے, اور داڑھی کے بغیر گناہ ہو گیا تو اس کو سنگل گناہ. یہ بالکل غلط ہے, بلکہ سوچ اینٹی اسلام, اسلام کے مخالف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ گناہ ہے, وہ داڑھی اور بغیر داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے. گناہ گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے, شریعت کی خطا خطا ہے. اللہ کا حق کھانا اللہ کا حق کھانا ہے, حقوق العباد کھانا حقوق العباد کھانا ہے, چاہے وہ داڑھی والا کھائے تو بھی غلط, داڑھی منڈا کھائے تو بھی غلط. لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں, ذرا آپ سمجھیے. میں اگر اس اصول کو سامنے رکھ لوں, جو اصول یہ لوگ دے رہے ہیں کہ داڑھی چہرے پر موجود ہے تو ڈبل گناہ ہے, ذرا میں اس کو کرے دوں نا, پھر آپ دیکھیں کہ معاملہ ہے کیا. میرے بھائیو, یہ بات ہے ہی نہیں, یہ بات بنتی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ایک بندے کی عادت ہے گانا سننے کی اور داڑھی مڈانے کی, اس کو تو دو گناہ ہے, گانا سننے کے بھی اور داڑھی مڈانے کے بھی. اور ایک آدمی ہے وہ داڑھی رکھے ہوئے ہے لیکن گانا سننے کی پلیت عادت اس کے جسم میں اب بھی موجود ہے اور وہ جاتی نہیں ہے, تو اس کو تو ایک ہی گناہ ہے نا, وہ گانا سننے کا, داڑھی رکھنے کا تو اس کو ثواب مل رہا ہے. تو میرے بھائی یہ تھوڑی ترتیبیں آپ سمجھیں, داڑھی کی مخالفت میں اتنا آگے آپ نہ جائیں تاکہ آپ کو بات پھر سمجھے جی یوں ہے یوں ہے یوں ہے, ان جیسے معاملات سے بچیں. عبد الوہاب بلوچ سعودیہ سے پوچھتے ہیں, ہم لوگ اونٹوں پر کام کرتے ہیں اور ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ کام والے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ ایک اصولی بات سمجھ لیں. آپ جاب کے سلسلے میں کہیں ہیں, آپ کے کپڑے میلے ہوتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں, دو باتیں. اگر آپ کے کپڑے میلے ہیں اور آپ جاب میں بیٹھے ہیں, میلے کپڑوں سے آپ کو نماز پڑھنی پڑ گئی ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی, اگرچہ وہ میلے ہیں. مناسب ہے آپ ایک ڈریس نماز کے لیے علیحدہ رکھ لیں, بہتر ہوگا. خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز کے معاملات میں آپ کو اچھی لباس پہن کے آنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے یوں نہیں ہونی میلے کپڑوں میں کام والے میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کی نماز تو ہو جائے گی. دوسری حیثیت ہے کہ آپ کے کپڑے پلیت ہو گئے ہیں, نجس ہو گئے ہیں, تو اس کی حیثیت کیا ہے, کس حد تک پلیت ہے. شریعت اسلامیہ میں قدر درہم فرمایا گیا, یعنی آپ ہتھیلی پہ پانی ڈالیں, وہ پانی جتنا رکتا ہے عام طور پہ جتنا رک سکتا ہے, یہ ہے قدر درہم. اتنا پانی جو ہے, اتنی پلیتی آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے, یا اس سے بڑھ کے تو نماز نہیں ہوگی. اتنی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی ہے, سب کو ملا کے دیکھیں تو ملا کر بھی اتنی بنتی ہے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ اپنی پلیتی کو چیک کریں. آپ اونٹوں کے باڑے میں کام کر رہے ہیں یا گایوں کے ریوڑ میں آپ کام کر رہے ہیں یا بکریوں کے گڈریا کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, جو بھی آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کے کپڑے پلیت ہو گئے ہیں تو معاملہ اور ہے, اور اگر آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پاک ہیں تو معاملہ اور ہے. آپ کسی آفس میں ہیں, کسی جاب میں ہیں, کسی اور جگہ ہیں, تو پھر دیکھا جائے گا آپ کے کپڑوں کا کیا معاملہ بن رہا ہے. مثلا آپ ایسی جگہ جاتے ہیں, کسی کا خون آپ کے اس پہ لگ گیا ہے, آپ راستے میں جا رہے ہیں, کوئی پیشاب پخانہ کسی حرام جانور کا, اس طرح کے معاملات پڑے ہوئے تھے, پھر آپ کپڑے ملوث ہو گئے ہیں, تو یہ معاملے ذرا اور بنتے ہیں. اسی لیے آپ سوال پورا فرمائیں کہ آپ کے کپڑوں کی بات تھی کیا, لیکن جو آپ نے کہا میں نے آپ کو دونوں صورتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. امید ہے آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا. قاری نصیب اللہ پوچھتے ہیں, اگر گھر میں کوئی بندہ بے نمازی ہو تو کیا ان کے ساتھ روٹی کھانا جائز ہے؟ بے نمازی آدمی کا گناہ ضرور ہے, شدید گناہ گار ہے,
بہت بڑا گناہگار ہے. لیکن اگر ایک پلیٹ میں آپ اس مسلمان کے ساتھ کھانے میں جمع ہو گئے اتفاق سے کہ وہ نمازی بھی بے نمازی بھی کھانا کھا رہا ہے اور نمازی بھی کھا رہا ہے، تو اس وجہ سے میں کہہ دوں کہ کھانا حرام ہو گیا، بے نمازی بیٹھا ہے، جی ایسی بات نہیں ہے. کسی بے نمازی کے ساتھ کھانا کھانے میں آپ کا کھانا حرام نہیں ہو جاتا، آپ کا کھانا غلط نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ملتا، آپ کی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ مناسب ہے آپ ان کے ساتھ اس نیت سے بیٹھے کہ اسے ترغیب دوں گا، اس کا دل لوں گا، پھر اس کی نماز کے لیے دن لوں گا. جیسے جماعت والے کہتے ہیں نا کہ پہلے دل لو پھر دن لو، تو آپ اس کی دل جوئی کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ لگیں. وہ مسلمان ہے، کوئی کافر تو نہیں ہے. آپ پیار دیں گے، محبت دیں گے، مودت مسرت عقیدت کا تعلق رکھیں گے تو بالکل معاملہ ٹھیک ہی ہو جائے گا. اسی لیے کہ بے نمازی کے ساتھ میں نے کھانا کھایا لہٰذا بے نمازی یوں بے نماز، وہ تقوی والی باتیں اور فتوے والی باتوں کے معاملات میں آپ مناسب ہے کہ آپ اس فتوے پر عمل کریں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ بے نمازی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اس کو سمجھا رہے ہیں. اور اگر آپ کسی بے نمازی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کی خود اپنی نمازیں جاتی ہیں، پھر آپ کے لیے فتویٰ بھی یہی ہے کہ آپ نہ بیٹھو، پھر تو اس نے آپ کو غافل کر دینا ہے معاملات میں. دیکھو کسی بندے کو گناہ سے بچانے کا اصول ہی یہ ہے کہ بندہ اس کو بچانے کی طاقت، قوت، سکت، ہمت، پاور رکھتا ہو، پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر معاملات ایسے نہیں رکھنے چاہیے، پھر تو بندہ اپنے آپ کو سنبھالے، یہ ٹھیک بنتا ہے. اب بند کریں.